Press the subscribe button. Press the bell icon to get latest updates. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ مجھ سے یوں دعا مانگو، اے اللہ میں صراط مستقیم پر چلا اور راستہ ان لوگوں کا جن پر تم نے انعام فرمایا، تو لگتا ہے وہ انعامات بھی خاص ہیں اور وہ انعام یافتہ بھی خاص ہیں۔ چنانچہ یہاں اللہ پاک نے اجمالی طور پر بیان کیا ہے سورہ فاتحہ کے اندر، پھر اس کی تفصیل جو ہے اللہ پاک نے سورہ النساء کے اندر 5ویں پارے میں تفسیر کے بھی کچھ درجات ہیں۔ تفسیر القرآن بالقرآن، تفسیر القرآن بالحدیث، تفسیر القرآن باقوال الصحابہ، تفسیر القرآن باقوال التابعین۔ تفسیر قرآن کا احسن درجہ، اعلیٰ درجہ جو ہے وہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ، یعنی ایک جگہ اجمال ہے تو اس کی مزید وضاحت اور صراحت آگے چل کر قرآن مجید خود کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ۔ تو اللہ پاک نے سورہ النساء کے اندر فرمایا من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی اطاعت کرے، اللہ کی بات مانے اور رسول کی بات مانے، تو فرمایا یہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن، جن پر اللہ نے انعام فرمایا۔ آگے خود ہی وضاحت کر دی من النبیین، وہ کون ہیں جن پر اللہ کریم نے خاص انعامات فرمائے۔ وہ انعامات بھی خاص ہیں، وہ بندے بھی خاص ہیں، وہ انعامات بھی خاص ہیں اور بندے بھی خاص ہیں، نہ ان انعامات کو فنا ہے نہ ان بندوں کو فنا۔ اللہ پاک نے جو اللہ کے پیارے ہو جاتے ہیں، ولی بن جاتے ہیں، دوست بن جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو بڑی نشانیاں عطا فرماتا ہے، پھر اللہ ان کے مقامات بیان کرتا ہے۔ تو فرمایا اطاعت گزار، فرما بردار جو بھی ہوں گے، کسے باشد، شرط ہے کہ مومن ہوں تو وہ ان کے ساتھ ہوں گے، ان نفوس قدسیہ کے ساتھ ہوں گے، ان انعام یافتہ حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ من النبیین، وہ انبیاء کرام ہیں، والصدیقین، اور وہ صدیقین ہیں، والشہداء، اور وہ شہید ہیں، والصالحین، اور نیک لوگ ہیں۔ آگے اللہ نے خود ہی فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور سبحان اللہ بہت ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اللہ نے ایسے رفقا کی تعریف کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو سیدنا ابو بکر صدیق کے طریقے پر چلیں گے، جو حضرت عمر فاروق کے طریقے پر چلیں گے، انبیاء کرام علیہ السلام جس راستے پر چلے ہیں اسی راستے پر بعد میں آنے والے لوگ چلیں گے، صحابہ کرام کے طریقے پر، تبع تابعین کے طریقے پر اور صالحین کے طریقے پر، یعنی وضاحت کے طور پر کہہ دوں امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے پر، امام مالک کے طریقے پر، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اور اسی طرح سبحان اللہ صوفیاء کرام کے طریقے پر، داتا علی حجویری، خواجہ اجمیری، باجزید بستامی، معروف کرخی، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے پر چلیں گے۔ یعنی وہ کن طریقوں پر چلے ہیں؟ یقیناً وہ انبیاء کرام اور رسول اعظام اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے ہیں، تو یہی کامیابی کا راستہ ہے۔
اور یہی نجات کا راستہ ہے۔ اور پھر جو اس راستے پر چلیں گے وہ بھی اللہ کے بندے بن جائیں گے، پیارے بن جائیں گے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے ولیوں کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو، سچوں کے ساتھ، سچوں کے پاس بیٹھو۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں کن کو دوست بنانا چاہیے، کن کی سنگت اختیار کرنی چاہیے، کن کی صحبت اختیار کرنا چاہیے، کن کو دوست بنانا چاہیے۔ فرمایا راہ چندوں کو نہیں، فیس بک پہ جناب والا الیکس سلیک ہو گئی، دوست بنا لیا، راہ چلتے کو دوست بنا لیا، بس میں بیٹھنے والے کو دوست بنا لیا۔ نہیں، اللہ فرماتا ہے پہلے دیکھو کہ وہ اللہ اور رسول کے راستے پر ہے یا نہیں۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، فرمایا سچوں کے ساتھ ہے، اچھوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں ایک نکتہ موجود ہے۔ نکتہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، تمہیں جو ایمان ملا ہے یہ بڑی قیمتی چیز ہے، تمہیں جو تقوی کی دولت نصیب ہوئی ہے یہ بھی قیمتی چیز ہے۔ جیسے تم بہت قیمتی چیز کو بحفاظت رکھتے ہو، تم سے حفاظت نہیں ہوتی تو قیمتی چیز ہو تو بینک میں رکھوا دیتے ہو بھئی تاکہ چیز محفوظ رہے، قیمتی چیز کی تم حفاظت کرتے ہو۔ تو ایمان جو ہے یہ تو بہت بڑی قیمتی چیز ہے۔ پھر تقویٰ، طہارت، دل کی پاکیزگی، یہ بہت انمول چیز ہے۔ اب ان کی بھی حفاظت ضروری ہے۔ ظاہر ہے جہاں مال ہوگا، جہاں سامان ہوگا وہاں خطرہ رہے گا، کوئی چرا نہ لے، کوئی ڈکیتی نہ کر لے۔ تو جیسے سامان کے ڈاکو ہوتے ہیں ایسے ایمان کے بھی ڈاکو ہوتے ہیں، یعنی شیاطین راہ سے بھٹکا دیتے ہیں۔ تو فرمایا جیسے تم کو فکر ہوتی ہے کہ قیمتی چیز کی حفاظت کریں، یاد رکھو ایمان اور تقویٰ جو ہے یہ بہت بڑی قیمتی چیزیں ہیں۔ اگر ان کی حفاظت چاہتے ہو کہ کسی ڈاکو کا حملہ نہ ہو اور اس کی دست برد سے یہ ایمان اور تقویٰ محفوظ رہے، تو فرمایا پھر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ آ کر بیٹھو، اچھوں کے ساتھ آ کر بیٹھو تاکہ تمہارا ایمان بھی محفوظ رہے اور تمہارا تقویٰ بھی محفوظ رہے۔ تاریخ گواہ ہے جو لوگ اللہ والوں کے پاس بیٹھے ان کا ایمان بچا رہا، وہ آئے اچھوں کی صحبت میں بیٹھے وہ بچ گئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں جو نوجوان اچھے ماحول میں آئے ہیں وہ کافی حد تک دوسرے نوجوانوں سے بچے ہوئے، آپ کو نماز پڑھتے ہوئے ملیں گے، آپ کو دیانتداری کرتے ہوئے ملیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، صادقین سے مراد اولیاء اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے سورہ فرقان میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ، فرمایا عِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستہ چلتے ہیں، بڑے وقار سے چلتے ہیں، متکبرانہ چال سے بھی نہیں چلتے، غرور کے ساتھ بھی نہیں چلتے، چال میں پیسہ بھی نہیں چلتا، چال میں پیسہ بھی نہیں بولتا، چال میں عہدہ بھی نہیں بولتا، چال میں اقتدار بھی نہیں بولتا، بلکہ اللہ کے بندے بن کر عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ ڈھور اور ڈنگروں کی طرح سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، وہ تو ایسے چلتے ہیں جیسے آسمانوں سے فرشتے اتر کر زمین پر چل رہے ہیں۔ اور ان کی بہت سی صفات ہیں۔ اسی صورت کے اندر فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب ان سے کوئی جاہل بات کرتا ہے تو اسے الجھتے نہیں ہیں، اپنا وقت بھی بچاتے ہیں
اور ان کا وقت بھی کہتے ہیں قالوا سلاما، بھئی ہمارا سلام ہو، اللہ آپ کو سلامت رکھے، ہمیں اجازت۔ اب ظاہر ہے کوئی جاہل آدمی جو ہوگا وہ تو پڑھے لکھے کو الجھائے گا، وہ ایک سوال کا جواب دے گا دوسرا شروع کر دے گا۔ ایک ہوتا ہے سمجھنے کے لیے، ایک ہوتا ہے ویسے اگلے کو الجھانا مقصود ہوتا ہے، یہ بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آگے قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیاروں کی شان بیان کرتے ہوئے کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے، ان قریب اللہ کریم ان کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر محبت کے چراغ روشن کر دے۔ اب دیکھیے ہم نے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں دیکھا، ان کا زمانہ نہیں پایا۔ حضرت داتا علی حجویری کا ہم نے زمانہ نہیں پایا، 1000 سال پہلے وہ گزرے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کو 800 سال ہونے والی، حضرت غوث بہاؤالدین زکریا ملتانی کو 750 سال ہونے والے۔ ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ لوگ اپنے باپ دادا کو بھول گئے۔ کتنے لوگ ہیں پڑھے لکھے ہیں، ایم اے ہیں، پی ایچ ڈی ہیں، ان سے اگر کوئی سوال کر لے جی آپ کو دادے کے دادے کا نام آتا ہے، بس ہو جائے۔ ہم نے اپنے بابا سے پوچھا نہیں، انہوں نے بتایا نہیں۔ جن کو دلچسپی ہوتی ہے تو وہ باپ دادا کے بارے میں الحمدللہ معلومات حاصل کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے، ہمارے بزرگ ایسے تھے۔ تو دوستو آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ باپ دادا کا نام تو بھول گئے، لیکن داتا علی حجویری کا نام نہیں، خواجہ اجمیری کا نام نہیں بھولے، معروف کرخی علیہ رحمہ کا نام نہیں بھولے، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کا نام نہیں بھولے۔ جگہ جگہ ان کے نام کی محفلیں، ان کے ذکر کی محفل، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے نام پر مدارس قائم کیے گئے تاکہ ان کو ثواب پہنچے، ان کا نام زندہ رہے، ان کے نام کی مساجد۔ ایسے تو مسجد تو اللہ کا گھر ہوتا ہے، دیکھیے نام دیا جاتا ہے یہ کون سی مسجد ہے، یہ مسجد نور ہے، یہ مسجد قادریہ ہے، یہ مسجد غوثیہ ہے، یہ مسجد صدیقیہ ہے، یہ مسجد محمدیہ ہے۔ تو آخر کیا وجہ ہے؟ وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر اللہ و رسول سے سچی محبت کی ہے، اور بیٹھ کر لوگوں کے دلوں کے اندر بھی سبحان اللہ اللہ و رسول کی محبت کے چراغ روشن کیے، لوگوں کو بتایا کہ لوگوں اللہ کو ایک مانو گے اور رسول اللہ کو آخری نبی مانو گے، اللہ و رسول کی تعلیمات پر ہدایات پر عمل کرو گے، دنیا بھی تمہاری ہے اور آخرت بھی تمہاری ہے، دنیا بھی تمہاری ہے پر آخرت بھی تمہاری ہے۔ انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ و رسول کی محبت کے دیے روشن کیے ہیں۔ اللہ نے کیا صلہ دیا؟ اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کے چراغ چلا دیا۔ اللہ اکبر۔ تو میں نے جو آیت مجیدہ پڑھی ہے، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یہ ایک خاص اولیاء کے بارے میں یہ آیت مجیدہ ہے، ورنہ بہت سی آیات ہیں، میں نے چند آیات کا حوالہ دیا ہے، بہت سی آیات ہیں۔ گویا کہ اللہ پاک نے قرآن حکیم کے اندر جا بجا اپنے پیاروں کا بھی ذکر فرمایا، پیاروں کا ذکر فرمایا کہ ان کے پاس جاؤ، پتہ چلا ان کے پاس جانا کوئی غلط نہیں ہے، ان کے پاس جانا اللہ والوں کے پاس، ہاں 2 نمبر نہ ہو، غلط لوگ نہ ہو، ان سے آپ بچیں، لیکن جو اللہ والے ہیں ان کے پاس بیٹھو تو دل کی دنیا بدل جاتی، ان کی باتیں سنو تو سبحان اللہ دل کی کایا پلٹ جاتی، دل کرتا ہے کہ ان کے پاس بیٹھے۔ دیکھیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک
اللہ والے سے ملنے جا رہا تھا، اللہ پاک نے اس کے راستے میں ایک فرشتے کو انسانی شکل میں بھیج دیا، کھڑا کر دیا۔ تو وہ شخص جو اللہ والے سے ملنے جا رہا تھا، دوست سے ملنے جا رہا تھا، پوچھا کہ آئینہ ترید ہو، کہاں کا ارادہ؟ اس نے کہا اس بستی میں ایک اللہ والا، مجھے وہ بہت محبوب ہے، مجھے وہ اچھا لگتا ہے، مجھے وہ پیارا لگتا ہے، اس کے پاس بیٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے، اس کی باتیں مجھے اچھی لگتی ہیں، میرے دل کو سکون ملتا ہے، میں اس کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ بھائی کوئی احسان تو نہیں کیا انہوں نے، کوئی ایسا کوئی انعام کیا ہو کہ بدلہ چکانے کے لیے جا رہے ہیں، یا تم نے کوئی احسان کیا ہو تو اس کا بدلہ وصول کرنے کے لیے؟ کہا نہیں، محض اس لیے جا رہا ہوں اللہ کے لیے، وہ مجھے اچھا لگتا ہے۔ تو اس نے کہا سنو، میں اللہ کا بھیجا ہوا ہوں، تمہیں بتلانے آیا ہوں، اگر تم اس سے اللہ کی وجہ سے محبت رکھتے ہو تو سنو، اللہ نے بھی تمہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے، اللہ بھی تم سے محبت کرتا ہے۔ اللہ والوں کے پاس جائیں تو اللہ بھی محبت کرتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشکات شریف کے اندر موجود ہے یہ حدیث پاک، جس کا میں نے خلاصہ بیان کیا۔ اللہ تو دوستو فرمایا الا ان اولیاء اللہ، خبردار اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ الا خبردار، یہ حرف تنبیہ ہے، یہ ہوشیار کرنے کے لیے آتا ہے، خبردار کرنے کے لیے آتا ہے۔ جو بات آگے بیان ہو رہی ہے تاکہ توجہ سے اس کو سنا جائے، فرمایا خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہو۔ جہاں بھی آپ دیکھیں یہ دنیا خوف سے بھری ہوئی ہے، جس کے پاس پیسہ ہے وہ ڈرتا ہے کہ کوئی چرا نہ لے، ملتان سے پیسے لے کے آ رہا ہے، بڑا پریشان ہے کہ خدا کرے میں گھر تک خیریت سے پہنچ جاؤں۔ ہر مجرم پولیس سے ڈرتا ہے کہ کہیں ناکے پہ پکڑے نہ جائیں، پولیس والے اپنے افسر سے ڈرتے ہیں، شاگرد استاد سے، شرارتی بچہ ماں باپ سے، ہر چھوٹا بڑے سے ڈرتا ہے۔ حالانکہ بہت سی چیزیں ہیں جو ڈرتی ہیں، جنگل سے گزرتے ہوئے بڑے سے بڑا انسان ہی کیوں نہ ہو ڈرتا ہے۔ دوستو خوف سے بھری ہوئی دنیا کے اندر جبکہ ہر ادنا اعلیٰ سے ڈر رہا ہے، مجرم افسر سے ڈر رہا ہے، ملازم اپنے افسر سے ڈر رہا ہے کہ کہیں غیر حاضری پکڑی گئی تو میں کہیں ملازمت سے برخاست نہ ہو جاؤں۔ لیکن دوستو اس خوف سے بھری ہوئی دنیا کے اندر اللہ والے جو ہیں، کچھ ہو جائے، دنیا ہو یا نہ ہو، ان کو کوئی پریشانی نہیں، کسی سے وہ گھبراتے نہیں، شیر ہی سامنے کیوں نہ آ جائے۔ سبحان اللہ، ایک دفعہ مدینے میں شیر آ گیا، بظاہر جو عام لوگ تھے وہ ذرا گھبرانے لگے، تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے شور سنا، مسجد میں تشریف فرماتے یا گھر میں تشریف فرماتے، شور سنا، باہر آئے، کہا کیا بات ہے؟ جی دیکھو جی شیر آ گیا کہ کہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ آپ بڑے اطمینان کے ساتھ جا کرنا اس کے کان سے پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں ادھر کیوں آئے؟
حضور کے غلاموں کو تو ڈرانے کے لیے آیا، پریشان کرنے کے لیے آیا، آپ نے ایسے کان سے پکڑا اور اس کا رخ موڑ دیا، فرمایا چلا جا، یہ تو لوگ ڈر رہے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، بس آپ نے ایسے ہاتھ لگایا، کان پکڑا، آپ نہیں ڈرے، اللہ اکبر، اور وہ جناب والا اپنا سر جھکائے مدینہ سے باہر چلا گیا۔ آپ نے سنا ہوگا حافظ ابو علی سندھ جو طب کی دنیا میں اور علمی دنیا میں ایک نام ہے، تو وہ ایک دفعہ حضرت ابو الحسن خرقانی سے ملنے آئے، لیکن اس وقت وہ جنگل میں لکڑیاں چننے گئے ہوئے تھے، دستک دی، اندر سے آواز آئی کہ وہ نہیں ہے۔ آپ کو کیا کام ہے؟ کہا میں زیارت کے لیے آیا ہوں۔ کہا وہ تو فراری آدمی جو تھی وہ آپ کی مداح نہیں تھی، قائل نہیں تھی، وہ سمجھ نہ سکی، وہ سمجھتی تھی کہ یہ فرار کر رہی، وہ فراری آدمی اس سے ملنے آیا ہو، فراری تو نہیں ہے، وہ تو اللہ والے ہیں، میں ان کی صحبت میں بیٹھا ہوں تو میری کایا پڑتی ہے، جو بھی ان کے پاس آتا ہے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ اچھا ان کے اندر کیسے تبدیلی آئی؟ ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑے فلسفی تھے، منطقی تھے اور طبیب تھے، پھر کچھ آپ کو پتہ ہے علم آ جائے تو کچھ علم کا غرور بھی آ جاتا ہے، ہر ایک تو علم کو ہضم نہیں کر سکتا نا، تو جناب یہ ایک دفعہ ان کی مجلس میں آئے تو آپ اس میں الہی پر گفتگو کر رہے ہیں، یعنی اس میں اللہ کہ اس کے بڑے فوائد ہیں، اس کے بڑے برکات ہیں، یہ مردہ دل کو زندہ کر دیتا ہے، اللہ کا نام جو بار بار لے، اللہ 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 کی ضرب لگائے تو مردہ دل بھی زندہ ہو جاتا ہے، چونکہ دل کی جو حیات ہے وہ اللہ کے ذکر سے ہے، جیسے کہ اللہ نے فرمایا آپ ذکر اللہ قلوب، خبردار دلوں کا اطمینان جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے، زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک جیا کرتے ہیں، تو ہر چیز کی ایک زندگی ہے اور دل کی زندگی جو ہے اللہ کے ذکر سے۔ تو آپ گفتگو فرما رہے تھے کہ اس میں ذاتی الہی کے بڑے فوائد ہیں، روحانی فوائد ہیں، دل زندہ ہوتا ہے، روح کو تازگی ملتی ہے اور ایک روحانی دنیا کھلتی ہے، انکشافات ہوتے ہیں۔ تو یہ سن رہے تھے، دل ہی دل میں کہہ رہے تھے ایک نام اور اتنی برکات، چونکہ ابھی وہ تاریکی میں تھے، علم تو تھا، بس اوقات العلم حجاب اکبر بن جاتا ہے، خود علم ہی حجاب بن جاتا ہے، جب تک اللہ والوں کے پاس نہ بیٹھے یہ علم بھی جناب اللہ روحانی ترقی میں رکاوٹ بن جاتا ہے، انسان سمجھتا ہے میں شیطان کو بھی تو علم دے دوں گا، تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں بیٹھے، اس کو تلاش کریں، تلاش کرنے سے مطلوبہ چیز مل ہی جاتی ہے، جو تلاش ہی نہ کرے اور پھر کہے جی مجھے تو کوئی ملتا ہی نہیں ہے، بھئی آپ ڈھونڈیں، آپ تلاش کریں، بہت سی چیزیں ہوتی ہیں آپ تلاش کرتے ہیں آپ کو مل جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک جوہر ہے، تلاش کریں گے تو مل جائے، جذبہ ہونا چاہیے خالص اور صادق۔ اچھا یہ نہ دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا رہے کہ اتنے بڑے فوائد کیسے ہو سکتے ہیں،
تو حضرت نے توجہ کی نا تو دل کی دنیا کو پڑھ لیا، چونکہ وہ دل کو پاک صاف کرتے ہیں، جو اس دوسرے دل کے اندر جو بات آتی ہے اس کو بھی جب لیتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا او گدھے کیا سوچ رہے؟ یہ آپ نے کیوں کہا اس کی آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ او گدھے کیا سوچ رہے؟ اب جب حضرت نے جلال کے ساتھ کہا نا تو جناب وہ تو منہ ٹیڑھا ہو گیا، اوپر کا سانس اوپر نیچے کا نیچے، وہ تو جناب آنکھیں سرخ ہو گئی، رگیں پھول گئی، یہ میرے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت متوجہ ہوئے اور فرمایا کیا ہو گیا؟ یہ اتنا آپ غصے سے لال پیلے ہو گئے، آنکھیں سرخ ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا ہے، کیا ہو گیا؟ جب آپ نے مجھے گدھا نہیں کہا، یہ اس کا اثر ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایک لفظ گدھا میں نے کہا وہ تو تیرے اوپر اتنا اثر کر گیا، تو کیا اللہ کا نام لینے سے کوئی اثر نہیں ہوتا؟ بس چوٹ لگی نا تو بو علی سینہ قدم میں کہا حضرت آسان ہے، پھر تو وہ ان کے معتقد ہو گئے، گویا کہ ان کے عقیدت مندوں میں شامل ہو گئے۔ تو ملنے آئے تو بیوی نے ایسے کہہ دیا، وہاں لوگ جمع ہو گئے، کیا بات ہے؟ میں تو حضرت ابو الحسن حرقانی سے ملنے آیا ہوں۔ تو آگے ان کی بیوی نے جواب دیا ہے اردو فرانی، کہا ان کی باتوں پر نہ جائیں، حضرت اس وقت لکڑیاں چننے جاتے ہیں، وہ آ رہے ہوں گے، آپ یا تو انتظار کریں یا پھر ادھر تشریف لے جائیں۔ تو حافظ بو علی سینہ جب گئے نا جنگل کی طرف تو حضرت آ رہے ہیں، حضرت ابو الحسن خرقانی آ رہے ہیں اور لکڑیاں شیر پر رکھی ہوئی، لکڑیاں شیر پر رکھی ہوئی اور جناب سر جھکائے آ رہا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام، حضور یہ کیا ہے؟ میں تو کچھ سن کے آیا ہوں اور یہاں تو شیر بھی تابع ہے۔ کہا یہ جو ہمارے شیر تابع ہے نا، جو کچھ سن کے آئے ہو دیکھ کے آئے ہو اس کو برداشت کرنے کی برکت ہے، صبر کرنے کی برکت ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں، یہ آزمائشوں سے تو گزرتے ہیں۔ تو دوستو میں کہنا یہ چاہتا تھا، اب دیکھیے شیر تابع، ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے شیر پہ سوار ہے، میں بڑا حیرت زدہ ہو گیا کہ یہ کیا، آگے بھی کوئی معمولی جوان تو نہیں تھا جو شیر پہ سوار ہے، شیر پہ کوئی معمولی تو نہیں تھا، اس نے بھی دل کے اندر جو خیالات اٹھ رہے تھے، کہا کیا سوچ رہے ہو؟ کہا میں سوچ رہا ہوں شیر انسان کا دشمن، انسان شیر کا دشمن، یہ دوستی کب سے ہو گئی ہے آپس میں؟ کہا جب سے اللہ اور رسول سے دوستی ہو گئی ہے، شیر نے ہمارے ساتھ دوستی کر لی، یہ حقیقت۔ دیکھیے تاریخ اسلام آپ پڑھیں، یہ واقعات چمکتے دمکتے موجود ہیں۔ جب مسلمان یہ طارق بن زیاد اور موسیٰ بن حسین یہ حضرات جا رہے ہیں اسلام کے جھنڈے گاڑنے کے لیے دیار خیر میں، اندلس اسپین، تو راستے میں ایک جنگل آ گیا، راستے میں جنگل آ گیا، تو کمانڈر نے حکم دیا کہ
یہاں پڑاؤ ڈالے، اور ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کہا حضور یہاں تو شیر ہیں، درندے ہیں، چیتے ہیں، یہ تو چیرنے پھاڑنے والے ہیں، یہاں ہم کیسے رہیں؟ انہوں نے کہا اس کا بھی بندوبست ہوتا ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں ہر چیز اس کی۔ تو اونٹ کی پالان پہ کھڑے ہوئے، جنگل کی طرف رخ کیا اور کہا اے جنگل کے جانوروں سنو، ہم رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم نے جہاں رہنا ہے، تم جنگل خالی کر دو۔ ملا کی اذا اور مجاہد کی اذا اور۔ جب انہوں نے کہا تو لمحہ بھر کے بعد کیا ہوا؟ شیر، چیتے، بھیڑیے، لومڑیاں سر جھکائے جنگل سے نکل رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں جو رسول کے غلام ہیں ہم ان کے غلام۔ یہ موضوع بڑا طویل ہے، اسی پر گفتگو ہو جائے گی۔ میں واپس پلٹتا ہوں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کا نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے۔ ایک ہوتا ہے غم، ایک کرتا ہے خوف۔ خوف ہوتا ہے آنے والے واقعات سے، اور حزن ہوتا ہے کوئی چیز چھن جائے اس کے بعد وہ کیفیت تاری ہوتی ہے، اس کو غم سے تعبیر کرتے ہیں۔ کسی کا مال جناب اللہ ضائع ہو گیا، کسی کا دوست بچھڑ گیا، کسی کا عزیز بچھڑ گیا، اس کے بعد جو دل پر کیفیت تاری ہوتی ہے جدائی سے، تو اس کو غم سے تعبیر کریں۔ لیکن اللہ نے فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم، نہ وہ قبر کے خوف سے ڈرتے ہیں، نہ حشر کے، نہ دنیا کے خوف سے۔ اگر وہ ڈرتے ہیں تو صرف اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں مالک ناراض نہ ہو جائے، بس ان کو اور کوئی خوف نہیں ہوتا۔ اب میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی اتنی دولت بنائے، اربوں کھربوں اکٹھے کر لیں، اور پتہ چلے کہ وہ سارے پیسے ڈوب گئے، ہارٹ فیل ہو گئے۔ جیسا کہ بتایا گیا لاہور میں پلازے کو آگ لگ گئی، جو مالک تھا سنا ہارٹ اٹیک ہو گیا، چونکہ اس کا دل مال میں تھا، اور اللہ والے مال سے دل نہیں لگاتے، رب ذوالجلال سے، کامنا کے لال سے دل لگاتے۔ یہ بات اتنی سی ہے۔ اب دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ خوف و حزن، غم کی مثال میں دینا چاہتا ہوں۔ آپ کا مال لے کر پہلی جہاز جا رہا، اطلاع ملی تھی وہ جہاز ڈوب گیا۔ آپ دل کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا الحمدللہ۔ بتائیے ہے اس طرح کی صورت کہ مال ڈوب جائے اور کہے الحمدللہ؟ ہر بندہ یہ نہیں کہتا۔ کچھ دنوں کے بعد خبر آئی حضور وہ جھوٹی تھی، تو بہت سارا منافع لے کر، تجارتی سامان لے کر بحری جہاز واپس آ چکا ہے۔ آپ پھر دل کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے پڑھا ہے۔ عقیدت مندوں نے کہا، شاگردوں نے کہا حضور وہ تو اچھی خبر نہیں تھی، وہ تو ڈوبنے کی خبر تھی، وہاں بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور جب اطلاع ملی کہ بحری جہاز جو ہے وہ بہت سارا منافع لے کر آیا ہے، تو یہ تو اچھی خبر تھی۔ جہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ الحمدللہ آپ نے پڑھا، ٹھیک ہے۔ تو پہلی خبر پر آپ نے یہ پڑھا اور دوسری خبر پر بھی آپ نے الحمدللہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا جب مجھے مال کے ڈوبنے کی، جہاز کے
غرق ہونے کی، ڈوبنے کی خبر دی گئی تو میں دل کی طرف متوجہ ہوا. میں نے دیکھا کہیں دل پر تو اثر نہیں ہوا، دل تو رنجیدہ نہیں ہوا، کہیں دل تو نہیں ڈوب گیا. جب میں اس کی طرف متوجہ ہوا اس پر کوئی اثر نہیں تھا. وہ اللہ 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 یاد الہی میں محو تھا، اس پر اس خبر کا کوئی جناب والا اثر نہ ہوا. میں نے کہا الحمدللہ میرا دل جو ہے مال میں نہیں ہے. ذکر رب ذوالجلال. میں نے الحمدللہ پڑھا. جب یہ خبر دی گئی کہ جہاز جو ہے بہت سارا منافع لے کر آیا ہے، پھر میں دل کی طرف متوجہ ہوا کہیں یہ خوش تو نہیں ہو رہا. ماشاءاللہ گھاٹے سے بچ گئے، مال ہلاک نہیں ہوا اور خوش تو نہیں ہو رہا، شادماں تو نہیں ہو رہا، مسرور تو نہیں ہو رہا. میں نے جب اس کی طرف توجہ کی تو وہ یاد الہی میں مصروف تھا. میں نے کہا الحمدللہ الحمدللہ. یہ کب یہ اطمینان کی دولت ملتی ہے؟ کچھ ہو جائے کب؟ کیونکہ یہ جتنی بھی دولت ہو دل اس سے مطمئن نہیں ہوتا، دل چاہتا ہے اور ہو. لیکن جب یاد الہی کی دولت مل جاتی ہے، یاد الہی کا خزانہ مل جاتا ہے تو وہ اللہ کا ولی اپنے آپ کو بہت بڑا دولت مند سمجھتا ہے، چاہے وہ جھونپڑی میں بھی کیوں نہ بیٹھے. سبحان اللہ. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی مادرزاد بنی ہے، پیدائشی بنی ہے. ایک ہوتا ہے وہبی بنی، ایک ہوتا ہے کسبی. وہبی وہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے ماں کے پیٹ سے ہی بنی بنا کر دے، اور کسبی وہ ہوتا ہے کہ دنیا میں آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، علم حاصل کرتا ہے اور محنت و ریاضت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، راتوں کو قیام کرتا ہے، اخلاص اور تقویٰ کی بنا پر پھر منزل ولایت پر وہ سرفراز ہوتا ہے. مادرزاد ولی وہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اسے ماں کے پیٹ سے ہی ولی بنا کر بھیج دیتا ہے. چنانچہ اس کی دلیل یہ ہے کہ آپ پیدا ہوئے تھے رمضان شریف، اور یہ جو ربیع الثانی ہے اس میں آپ کا وصال ہے، اس لیے اس کو بڑی دیانت شریف بھی کہتے ہیں. تو جب رمضان شریف میں آپ پیدا ہوئے تو رات کو تو نہیں پیتے تھے، دن کو نہیں پیتے. یعنی رمضان شریف کا احترام، رمضان شریف کے احترام میں یا کہہ لیں روزے سے، حالانکہ کوئی روزہ ان پر فرض نہیں ہے لیکن یہ شان ولایت ہے. چنانچہ ایسا ہوا کہ رمضان شریف کے چاند میں جیسے بھئی 29 کا ہے، اختلاف پڑ گیا کہ بھئی آج روزہ ہے یا نہیں، صبح روزہ ہوگا یا نہیں. چاند تو دکھائی نہیں دیا. بزرگوں نے کہا بھی سحری کر دیں. پھر اس کے بعد چاہے تم نیت نہ کرو، نیت چونکہ اس بات سے پہلے ہو سکتی ہے. سعادات کے گھر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اگر رمضان شریف کا مہینہ ہو تو وہ دودھ نہیں، پتہ چل جائے گا. اگر انہوں نے دودھ پیا تو روزہ ہوگا، دودھ نہیں پیا تو روزہ ہوگا. اگر دودھ پی لیا ہے تو پھر روزہ نہیں. جا کر پوچھا، دستک دی کہ سنائیں آج روزہ ہے یا نہیں. کہا ہمارے بچے نے دودھ پیا ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ آج رمضان شریف ہے. تو دوستو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بنا کر بھیجتا ہے. جیسے انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہیں، وہ انبیاء ہیں نا، تو یہاں آ کر کوئی محنت و ریاضت سے نبی نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ نے ازل کے اندر نبی بنا دیا تھا، یہاں آ کر وہ صرف اعلان کرتے. اب کوئی کہے نعوذ باللہ اللہ مجھے نبی بنا دے، وہ کافر ہو جائے. کیا ہو جائے گا؟ کافر. یاد رکھیں
ختم نبوت کا عقیدہ اتنا اہم ہے کہ ہم نے حضور کو صرف نبی نہیں ماننا بلکہ آخری نبی بھی ماننا۔ تو دوستو، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بے شمار محاسن، محامد اور خوبیاں رکھتے، وہ صوفی تھے، اللہ کے ولی تھے، متقی تھے، وہ مفسر تھے، وہ محدث تھے، وہ استاذ تھے، وہ کبھی حدیث پڑھا رہے ہیں، کبھی تفسیر پڑھا رہے ہیں، کبھی تجوید پڑھا رہے ہیں، اور کبھی صرف پڑھا رہے ہیں، کبھی نحو پڑھا رہے ہیں، اور کبھی فتاوی جناب والا عطا فرما رہے ہیں، سوالوں کے جواب عطا فرما رہے ہیں۔ آپ کے دور کے اندر ایک شخص نے عجیب قسم کھائی، اس نے کہا کہ میں ایسا کام کروں گا اس وقت میرے سوا کوئی اور کام نہیں کر رہا ہوگا، اگر میں ایسا نہ کر سکوں تو میری بیوی کو طلاق۔ اس نے اس طرح سے قسم کھائی۔ اب علماء کے پاس یہ مسئلہ پیش ہوا، علماء کرام پریشان ہو گئے کہ اگر ہم اس کو کہتے ہیں کہ تو نوافل پڑھ، تو اس وقت نہ جانے کتنے لوگ نوافل پڑھ رہے ہوں گے، ہم اس کو کہیں کہ قرآن پڑھ، نہ جانے کتنے روئے زمین پر مسلمان قرآن پڑھ رہے ہوں گے، ہم کہیں کہ ذکر کر، نہ جانے کتنے لوگ ذکر الہی میں مصروف ہوں گے، ہم اس کو کہیں کہ روزہ رکھ لے تو کتنے روزہ رکھے ہوئے ہوں گے۔ ان کی سمجھ میں یہ کچھ نہ آیا کہ ہم اس کو کیا بتائیں کہ ایسا کام کر کہ صرف تو ہی اس وقت کر رہا ہوگا، کوئی تیرے علاوہ نہیں کر رہا ہوگا۔ وہ تو عاجز آ گئے، انہوں نے تو ہاتھ کھڑے کر دیے۔ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، نے کہا ایک شخص نے ایسے قسم کھائی کہ میری بیوی کو طلاق اگر میں ایسا نہ کر سکوں۔ تو آپ نے سنتے ہی بلا تعمل فوراً ہی فرما دیا کہ ایسے شخص کو مکے چلے جانا چاہیے، وہاں جا کر مطاف میں طواف ہو رہا ہو، جو کر رہے ہوں وہ فارغ ہو جائیں، جو کرنا چاہتے ہیں ان کو روک لیا جائے، تو صرف اور صرف یہی اکیلا طواف کرے خانہ کعبہ کا، تو پوری روئے زمین پر یہ واحد شخص ہوگا جو صرف اس وقت یہ واحد عبادت کر رہا ہوگا، طواف کوئی اور شخص روئے زمین پر طواف نہیں کر رہا ہوگا، کیونکہ کعبہ ایک ہے تو طواف صرف وہی ہوگا، تو کسی اور جگہ تو طواف نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی، یہ خالص نہیں ہوگا، اس پر کفارہ لازم نہیں آئے گا۔ تو آپ کیونکہ اللہ کے ولی تھے اور عالم بھی تھے اور ربانی عالم تھے، تو لمحہ بھر کے اندر آپ نے اس کا جناب والا جو مسئلہ تھا وہ بھی بتا دیا۔ اس کے علاوہ آپ کے بہت سارے فضائل ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں۔ تو دوستو، انہوں نے اتنا اللہ کو راضی کیا ہے، اتنا اللہ کو راضی کیا ہے کہ 11ویں شریف میں جو کرتے ہیں نا لوگ، آپ 11ویں تاریخ کو یعنی مجلس منعقد کرتے تھے خاص طور پہ، اور بڑی دنیا شریک ہوتی، بڑی دنیا علماء، آپ حیران ہوں گے جناب، آپ کے اجتماع میں 70 ہزار علماء شریک ہو جاتے ہیں، اور آپ جب گفتگو کرتے تھے، آج تو ساؤنڈ سسٹم ہے دور تک آواز پہنچانے کے لیے، آپ جب خطاب فرماتے تھے تو یہ روحانی طاقت تھی، جس طرح اگلی صف میں بیٹھا ہوا شخص آپ کی آواز سنتا تھا، اسی طرح آخر کے اندر بیٹھا ہوا شخص بھی آپ کی آواز کو برابر سن لے۔ آپ کے ہاتھ پر بہت سارے ڈاکوؤں نے، بہت سارے
1,00,000 سے زائد ڈاکوؤں نے توبہ کی اور کتنے غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ میں آخر میں بچے بیٹھے ہیں، اگر یہ دلچسپی سے یہ واقعہ سن لیں تو میں ان کی دلچسپی کے لیے اور سب کی دلچسپی کے لیے یہ واقعہ بیان کرنا چاہوں گا۔ جب آپ کی عمر 9 سال کے لگ بھگ ہوئی تو آپ نے والدہ سے کہا، امی حضور میں ظاہری علم بھی پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے بغداد بھیجیں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ اکیلا سفر کرنا مشکل ہوتا تھا، کافروں کے ساتھ لوگ سفر کرتے تھے، کافروں کے ساتھ۔ تو ایک قافلہ جیلان سے روانہ ہونے والا تھا بغداد کی طرف۔ آپ کی والدہ کو پتہ چلا تو آپ نے قافلہ والوں سے بات کی کہ میں تمہارے ساتھ اپنے اس بچے عبدالقادر جیلانی کو بھیجنا چاہتی ہوں علم دین کی۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ تو آپ کے والد کا انتقال ہوا تو آپ کے والد نے 80 دینار چھوڑے، آپ 2 بھائی تھے تو 40 دینار ان کے لیے رکھ دیے گئے اور 40 دینار جو تھے، دینار سونے کا، تو آپ کی قبا کے اندر آپ نے اندر والی جیب کو سیدھ قافلہ کے ساتھ روانہ کر دیا، دعائیں بھی دی اور روانہ کرتے ہوئے عہد لیا، اے بیٹے کچھ ہو جائے جھوٹ نہیں، کچھ ہو جان چلی جائے لیکن جھوٹ۔ امی ایسا ہی ہو، تربیت تھی۔ تو چلتے چلتے ایک جگہ پڑاؤ کیا، قیام کیا، ڈاکو آ گئے، دیکھنے کے ہاں بھی تیرے پاس کچھ ہے نکال۔ وہ کہتے میرے پاس تو کچھ نہیں، اللہ کی قسم، کوئی قسمیں کھا رہے تھے، کچھ آپ کے پاس آئے، آپ کے پاس ہے حدیث کا کشہ ہے بچے تمہارے پاس کچھ ہے؟ ہاں ہے میرے پاس۔ کیا ہے؟ کہ 40 دینار میرے پاس تو جناب 40 دینار۔ وہ بڑا حیران ہوا، اس نے جا کر اپنے سربراہ سے کہا کہ سب جھوٹ بولتے ہیں، ایک بچہ ہے وہ کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہے۔ حیران ہوا، قریب آیا، کہنے لگا اے بچے، سبحان اللہ، چہرے سے نور چھلک رہا تھا، شہزادے تھے، حسنی حسینی سید ہیں، باپ کی طرف سے حسنی ہے اور ماں کی طرف سے حسینی ہے۔ انہی کے والد نے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے وہ بہتا ہوا سیب کھا لیا تھا، تو کھا تو لیا، پھر دل میں خیال ہے تو انہوں نے پوچھا تو ہے نہیں۔ کل قیامت کے دن اللہ نے سوال کر دیا کہ کس کی اجازت سے تم نے یہ سیب کھا لیا تھا؟ احساس پیدا ہوا کہ ہاں تو ہم بہت کچھ ہضم کیے پھرتے، کوئی پرواہ ہی نہیں۔ لیکن جدھر سے وہ سیب بہتا ہوا آ رہا تھا ادھر چل پڑے، دیکھا کہ باغ ہے اور شاخیں لٹکی ہوئی ہیں، اندازہ لگایا کہ اسی درخت سے یہ سیب گرا ہے۔ پوچھا کہ کون ہے مالک؟ انہوں نے کہا حضرت عبداللہ صومعی ہیں، سبحان اللہ، سیدزادے ہیں۔ ان کے پاس گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے آنا ہوا؟ حضور معافی کی، کیا مطلب؟ حضور بہتا ہوا سیب جا رہا تھا، میں نے بغیر پوچھے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، تو میں بخشوانے آیا۔ انہوں نے دیکھا شہباز ہاتھ لگ گیا ہے شاہین، اس کو ایسے نہ جائے، کہا بخش دیں گے، کچھ عرصہ باغ کی نگرانی کرنا، آپ بخش دیں گے؟ جی ہاں، کوئی بات نہیں۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا بھی بخشنا ہے، بخش دو، ہے تو سیب، وہ تو بہتا ہوا جا رہا تھا نا، بہتا ہوا جا رہا تھا، یہ تو میری شرافت سمجھو میں آ گیا ہوں خدا کے خوف سے، ورنہ اتنی بھی بڑی بات نہیں۔
لیکن ڈر تھا نا دل میں ڈر تھا. تو کہا ٹھیک. کچھ عرصہ گزرا، حضور سے معاف ہو گیا. ہاں ایک شرط ہے، تب جا کر معاف. جی کیا؟ دیکھیے میری ایک بیٹی ہے، وہ آنکھوں سے نابینا ہے، کانوں سے بہری ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے. اس کے ساتھ آپ کو نکاح کرنا، اس کے ساتھ شادی کرنا قبول ہے شرط؟ کہا حضور سیب تو معاف ہو جائے گا. سے معاف ہو گیا، نکاح ہو گیا. کہا اس حجرے میں جاؤ، تمہاری دلہن. جب وہاں جاتے السلام علیکم کہا تو جواب ملا وعلیکم السلام. اور دیکھا تو وہ حسن و جمال کی پیکر ہے. کہا جو اوصاف بیان کیے گئے تھے کہ وہ نابینا ہے، وہ بہری ہے، یہ تو بالکل ماشاءاللہ حسن و جمال کی ملکہ ہے. اس کے تو کان بھی صحیح ہیں. جو مجھے بتایا گیا تھا جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا ہے وہ تو یہ نہیں ہے. گھبرا کر واپس آ گئے. حضرت عبداللہ سامی نے فرمایا کیا بات تھی؟ کہا حضور آپ نے جس کے ساتھ نکاح کیا ہے وہ تو نہیں ہے جو اوصاف آپ نے بیان کیا. فرمایا وہی آپ کی بیوی ہے. میں نے کہا نا وہ نابینا ہے. تو اس نے خلاف شرع نگاہیں اٹھا کر کسی کو دیکھا ہے، غیر محرم کو دیکھا نہیں ہے. اس نے خلاف شرع کوئی بات نہیں سنی، اور خلاف شرع زبان پر کوئی بات نہیں آئی. خلاف شرع ہاتھ نہیں بڑھائے حرام کی طرف، خلاف شرع قدم نہیں اٹھائے. یہ میں نے اس لیے اوصاف ہے. اب ایمان سے کہنا، جب باپ ایسا ہو کہ سیب کھا لے وہ بخشواتا بھی نہیں، ماں ایسی ہو کہ نگاہیں پاک، کان پاک، زبان پاک، ہاتھ پاک، تو پھر بیٹا کیوں نہ شیخ عبد القادر جیلانی. سبحان اللہ. سوچنے کی بات. بار کیا جب وہ ڈاکو ہے نا آپ کے پاس، تو ہم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا؟ تو آپ نے بتایا، آپ نے فرمایا آتے ہوئے، پہلے بھی تربیت ماں کرتی تھی، آتے ہوئے میری ماں نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا. تو میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہوں؟ پیسوں کی خاطر لے لو پیسے، لیکن جھوٹ نہیں بولوں گا. اس بات کا اتنا اثر ہوا کہ وہ جو سرغنہ تھا، سردار تھا، اس پر ایسی چوٹ لگی نا اس کے دل پر. وہ کہنے لگا ہم کتنے بد نصیب ہیں، بدبخت ہیں. ہم نے کتنی بار رب تعالیٰ سے عہد کیا کہ اب ڈاکے نہیں ڈالیں گے، اب چوریاں نہیں کریں گے، اب خدا کی مخلوق کو نہیں ستائیں گے، اب حرام نہیں کمائیں گے. ہم نے کئی بار توبہ کی اور ہر بار توبہ توڑ دی. اللہ کے ساتھ عہد کیا ہوا ہم نے کئی بار وہ عہد توڑا. لیکن دیکھو ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں سے عہد کر کے آیا ہے، وہ نہیں توڑ رہا. اور ہم کتنے بدبخت ہیں کہ ہر بار عہد کر کے توڑ دیتے ہیں. کہا کہ بس آج کے بعد سچی توبہ کرتے ہیں. کہا اے شہزادے اپنا ہاتھ بڑھا اور ہمیں توبہ کروا. آپ نے ان کو سچی توبہ کروائی اور جس کا لینا دینا تھا انہوں نے وہ بھی ادا کر دیا. اور پھر وہ ایسے مسلمان بنے کہ صرف مسلمان ہی نہیں، اللہ کے وہ ولی بھی بنے. یہ پہلا یعنی واقعہ تھا جو آپ کے ہاتھ پر اتنے ڈاکوؤں نے توبہ کی، اور نہ جانے کتنے غیر مسلموں نے آپ کے ہاتھ پر پھر توبہ کی. تو دوستو جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، صدیاں بیت گئی، آج بھی ان کی یاد میں جگہ جگہ، کونے کونے میں، کریا کریا، بستی بستی جناب والا ان کی یاد میں محفلیں ہو گئی. تو آج بھی کہ بڑی گہرائی کے حوالے سے ہم نے یہ پروگرام کیا ہے. امید کرتے ہیں کہ ہم بھی کوشش کریں گے. ان تک تو نہیں پہنچ سکتے، کوشش تو کر سکتے ہیں ہم جھوٹ نہ بولیں. آج ہی طے کریں، چونکہ حضور فرماتے ہیں جہاں
جھوٹ بولا جائے، کوئی شخص جھوٹ بولے تو زبان سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ اللہ کی رحمت کے فرشتے 1 میل دور چلے جاتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔